تو جناب میر غلام رسول صاحب السلام علیکم. ہلو سر. یا علی مدد میر صاحب کیا حکم ہے؟ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے جناب. آپ نے کہاں سے کال کیا ہے؟ سر کراچی. کراچی سے. حکم ہے کوئی یا ویسے ہی کال کیا؟ سر حکم یہ ہے کہ یہ عیسائی یہ کیوں یہ زنجیروں کا یہ ماتم. وہ عیسائیوں سے پوچھیں میں، ٹھیک ہے نا. وہ عیسائی کیوں کرتے ہیں؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے محب میں کرتے ہیں، ان سے پوچھیں. اوکے بھائی. ہاں آپ بھی ہمارے پاس تبریز صاحب ہیں. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ خیریت سے آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ علی صاحب الحمدللہ مولا کا کرم ہے. کہاں سے کال فرمایا بھائی آپ نے؟ انڈیا بامبے سے بول رہا ہوں. بہت مہربانی فرمائی آپ نے. حکم کریں. آپ کو مولا جزائے خیر دے. تھینک یو سر. میں کبھی کل ہی الحمدللہ کربلا معلیٰ سے آیا ہوں واپس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی بات. ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے. آمین. آغا میرا دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کربلا کو لے کے مقتل کی جو سب سے معتبر کتاب وہ کہاں ملے گی، اور اگر انگلش میں ملے گی تو بہت بہتر ہوگا. تو مقتل کی کتابوں میں کیا عرض کریں؟ مقتل کی کتابوں میں بحار الانوار کی مقتل بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے نا. جلد نمبر 43-44 یہ بحار الانوار کی بہترین ہے میرے خیال میں. سب سے بہترین وہی بحار الانوار ہے. بحار الانوار کی جلد نمبر 43-44-45 جی. اگر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کل جب میں مشی میں تھا تو میں نے کافی سارے عراقیوں کو اہل البیت علیہ السلام کے پکچرز کیری کرتے ہوئے دیکھا. تو مطلب پکچر ٹو پکچر ڈفرینسز تھے. ساری پکچرز جیسے آئیز نوز وغیرہ ہوتی ہیں ویسے تھی. تو وہ یہ ہے کہ اگر بھائی وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ پکچر امام علیہ السلام کا نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے، اس زمانے میں کوئی فوٹوگرافر نہیں تھا، کوئی آرٹسٹ نہیں تھا. ہاں تو اگر کوئی انسان رکھے یہ عقیدہ رکھے ہو سکتا ہے میرے مولا امام حسین علیہ السلام ایسے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نہ کہتے کہ حتماً یہی ہوگا، ہو سکتا ہے یہی ہو. تو یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ امام حسین علیہ السلام کی داڑھی مبارک اتنی لمبی ہو، ان کا ناک کان اس طرح ہو، آنکھیں اسی طرح ہو. یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرمت ہے. اگر تم کہہ دو نا کہ یہی امام حسین علیہ السلام کی شکل ہے یا یہی حضرت عباس علیہ السلام کی شکل ہے تو یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ 100% نہیں ہے. یہ ایک احتمال ہے، ایک احتمال ہے کہ ان کی طرح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر ائمہ تاریخ علیہ السلام کی جانب سے احادیث بھی ہیں کہ کسی جاندار کا پکچر نہیں بنانا چاہیے، تصویر نہیں بنانا چاہیے. تصویر یعنی پینٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ڈرا نہیں کرنی چاہیے. اب وہ ڈرائنگ ہے یا مثلا وہ کوئی وہ پرنٹ کرتے ہیں یا کوئی ایسے کمپیوٹر جنریٹڈ ہے، ہاں ڈیجیٹل آرٹ ہوگی، تو وہ ڈرائنگ تو نہیں ہے. بہرحال اگر اس سے بچا جائے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا اصلی حلیہ مبارک کیسا تھا، ان کی آنکھیں، ان کی ابرو مبارک، ان کے مثلا محاسن شریف، ان کی داڑھی، ان کا مثلا خد و خال کس طرح، وہ ہمیں تو دقیق تو نہیں معلوم نا، 100% تو نہیں معلوم کہ اس کا ہم بنا سکیں، خاکہ بنا سکیں، حلیہ بنا سکیں. تو یہ چیزیں صرف ہو سکتا ہے، پاسبلٹی کے حد تک ہیں کہ اس طرح ہوا ہو، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ بہت ہی احتمال ہے کہ اس طرح نہ ہو، بہت ہی احتمال زیادہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے، اور طرح سے اس سے بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. ایک آخری سال جیسے ایک ذہن میں آیا ہے جی سر. اور جیسے یہ میں نے ایک عقیق کی انگوٹھی پہنی ہے، ایک فیروزہ پہنا ہے، جس طریقے سے آپ پہنتے ہیں، لیکن میری عقیق کی انگوٹھی پہ نادی علی لکھا ہے. تو یہ پہننے سے کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اوکے، اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت، اللہ آپ کو سلامتی دے. السلام علیکم جناب بھائی صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا احسان ہے. کہاں سے کال کیا آپ نے بھائی؟ میں بھائی صاحب وزیر آباد
آپ سے بول رہا ہوں پاکستان سے. میں آپ سے پہلے بھی بہت دفعہ بات کی. میں آپ سے حرام حلال پہ بات کرنا چاہتا ہوں مگر آپ بات ہی نہیں کرتے. جس موضوع پہ ہم نے پروگرام رکھا اس پہ سوال کرو نا بھائی. میں تو ہر پروگرام میں کال کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ بات ہی جو کاٹ دیتے موضوع ہیں. رکھا ہے اس پہ سوال نہیں ہے آپ کا. کیا جو موضوع ہے پروگرام کا اس کے متعلق کوئی سوال نہیں ہے آپ کا. سوال میں تو حرام حلال پہ بات کرنا چاہتا ہوں جب بھی اوکے آپ کے تھینک یو پاس سر. وقت ہو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم جناب. کالر کون ہے بھائی؟ جی سر السلام علیکم. بات کریں بھائی. سر وعلیکم السلام. سر کیسی طبیعت آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کیسا ہے. کیا نام ہے بھائی؟ سر عاطف حسین نام ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. عاطف بھائی کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ سر کراچی سے. اوکے حکم کریں. سر یہ وہ دعا کی گزارش تھی آپ سے کہ میری والدہ کے لیے دعا کر دو سر. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو طول عمر دے انشاءاللہ. صحیح ہے. آمین سر. سر وہ 28 سفر آ رہا ہے اس کے لیے کوئی پروگرام بناؤ گے رکھو گے یا نہیں سر؟ آپ پروگرام بنائے ہیں اس میں کیا خیال ہے؟ نہیں سر ہم کیوں نہیں؟ کیا ہم بندے آپ اتنے ہاں آپ اتنے بڑے خطیب ہیں. نہیں سر ہم جاہل بندے. سر ہم آپ کو سنتے ہیں, آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں لائیو. ابھی بھی لائیو پہ دیکھ رہا تھا. آپ نے جب شو کیا نا نمبر واٹس اپ, تب میں نے واٹس ایپ پہ آ کے آپ کو کال کی ہے. مجھے نہیں معلوم ہو سکتا اس دن میرے کام ہو. اگر کام نہیں ہوا تو پروگرام کر دیں گے بھائی. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب میرے پاس کالر ہے اسرار بھائی. اسرار صاحب بات کریں. السلام علیکم. علیکم السلام. اٹھا لیا. السلام علیکم. علیکم السلام. بات کرو بھائی. بات نہیں کرے گا بھائی. السلام علیکم. او بھائی صاحب سلام کا آپ نے کوئی کمپٹیشن رکھی ہے سلام دینے کی؟ السلام علیکم. تیسری دفعہ کے لیے بات کریں. ہیلو جی سر بات کریں بھائی. آغا صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. بات کریں بھائی. السلام علیکم. بات کریں. السلام علیکم آغا. اوکے جناب. جی سر امجد بھائی بات کریں. آپ آ رہی آواز. میں اپنے نمبر کر دیتا ہوں. امجد صاحب کیوں بات نہیں کر رہے بھائی؟ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب سر امجد عباسی بات کر رہا ہوں پنواکل سے سر, سکھر سے پاکستان. تھینک یو سر. کال کرنے کا بڑا شکریہ. حکم کریں. سر میں کچھ کوشچنس تھے پریویس ویک بھی میں بات کرنا چاہتا تھا مگر حبیب حنیف صاحب نے بہت ٹائم لے لیا. تو میرے کوشچنس تقلید کے سلسلے میں. تقلید یس سر بولیں. اف یو ڈونٹ مائنڈ سر, آپ کہتے ہیں سر تقلید نہیں کرنی چاہیے کسی کی. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سر؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کرنی آپ کیا تقلید کرنی چاہیے؟ جی سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو پھر آپ علماء سے ہیلپ لے سکتے. ہیلپ لینا وہ تقلید نہیں ہے بھائی. ہیلپ لے سے یہ کوئی بات ہوئی. تقلید کو بولتے کس کو؟ کسی کی سر بات کو ماننا فالو کرنا سر. تو آپ کہتے ہیں ہیلپ لینا. فالو کرنا اور ہوتا ہے, ہیلپ کرنا اور ہوتا ہے. سیستانی صاحب دیکھیں اس فیلڈ میں, اسلام اور ریلیجس کی فیلڈ میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں ایز کمپیئرڈ میں ایک جاہل بندہ. امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ جانتے ہیں؟ نہیں سر, مگر وہ سر گائیڈ تو صحیح کر سکتے نا. وہ تو گائیڈ تو نہیں کرتا نا. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین آپ کو تو نہیں بتاتے نا. اگر سیستانی صاحب کا کام یہ ہو کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے احادیث کچھ آپ کو آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ سمجھ آتی ہیں آپ کو, کچھ سمجھ نہیں آتی, جو سمجھ نہیں آتی آپ ان سے پوچھتے ہیں, آپ ان کا وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے, سمجھاتا ہے. یہ تو بہترین کام ہے. یہ تو بہترین کام ہے. ٹھیک ہے. وہ تو یہ تو نہیں کرتا نا. وہ تو کہتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگاؤ. وہ تو دین کا دشمن ہے. وہ سیستانی صاحب نہ صرف دین کا خادم نہیں ہے, وہ دین کا دشمن ہے. کیونکہ وہ کیا کہتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نہ چڑھو میرے جو باتیں ہیں وہ تو عمل کرو, یہ تیرے پہ ہو جاتا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے نا, وہ آپ کے ذہن میں جو خاکہ ہے کہ ہمیں کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی, ان کے لیے ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے. بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے. یعنی کوئی آئے گا آپ کو سمجھا دے گا کہ بھئی یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے. سیستانی بلوچستانی یہ کام تو نہیں کرتے نا کہ وہ آپ کو حدیث سمجھا دیں. وہ تو حدیث کے دشمن ہے. وہ جو سمجھ آپ کو آتے بھی ہیں ان سے بھی منع کرتے ہیں. کہتے ہیں حدیث کو آپ کو تو پتہ ہی نہیں حدیث کیا چیز ہے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی حدیث, اس کو ہاتھ نہ لگاؤ گمراہ ہو جاؤ. اب بتاؤ جی,
آپ بتاؤ سیستانی صاحب دین کے دشمن ہیں یا دین کے خادم ہیں؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر تو دین کے دشمن ہوئے، اگر نہیں کرتے تو وہ یہی کرتے ہیں نا. وہ سیستانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تم امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث پہ عمل کرو، یا کہتے ہیں میرے فتووں پہ عمل کرو. سر میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیجیٹل پرابلم آ جائے، جیسے ابھی پریویس کالر نے کہا تھا کہ میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس میں نادیہ علی لکھا ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، مگر یہ ہم کہاں سے ثابت کریں گے؟ یہ تو ہمیں علماء ہی بتائیں گے نا، جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ تو دیکھیں بھائی ہر چیز کی احادیث ہوتی ہے نا بھائی، احادیث روایات پہ موجود ہے کہ اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی انگوٹھیاں ہوتی تھیں اس میں اللہ کے آیات ہوتے تھے، اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کا نام ہوتا تھا. یہ تو کوئی ایک حدیث ہے، ایک دو حدیث تو نہیں ہے، روایات بہت زیادہ ہے. یہ کوئی روایت تو نہیں ہے کہ آپ انگوٹھی پہ اگر کوئی ناد علی لکھا اس کو نہیں پہن سکتے، کسی حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اہل بیت علیہ السلام کے انگوٹھیاں ہوتی تھیں، اس پہ مختلف مثلا امیر المومنین علیہ السلام کی انگوٹھی یا امام حسین علیہ السلام کی انگوٹھی ہے یا باقی ائمہ علیہ السلام کی انگوٹھیاں ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ اللہ تعالیٰ کے اذکار ہوتے تھے. جی ہاں. سر نیکسٹ کوشچن سر میرا تھا، آپ ریفرنس دیتے ہیں سنن ابن ماجہ کا حدیث، مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹ، شاید 1294 یہ حدیث، جس میں آپ کہتے ہیں کہ سنت بھائی کہتے تھے کہ یہ قرآن کامل ہے، اور اس عائشہ کہتی تھی کہ میں رسول خدا یہاں سے ریلت پا گئے تو بکری کھا گئی. تو وہ ان کے سامنے جب ہم یہ آرگیو کرتے ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں کہ یہ من گھڑت حدیث ہے، یہ کوئی مطلب اتھینٹک بک نہیں ہے سائنس سطح میں، تو کوئی اور حدیث ہے جس سے ہم ان کا منہ بند کر سکتے؟ آپ میرے اسپیچز کو دیکھو نا، میں نے جب وہ حدیث دکھائی ہے تو اس کی تصحیح بھی دکھائی ہے سنن ابن ماجہ کی. کوئی نہیں کہتا کہ سنن ابن ماجہ غیر معتبر کتاب ہے. سنن ابن ماجہ کے متعلق محدثین کا نظریہ ہے اس میں کچھ احادیث صحیح ہیں، کچھ احادیث ضعیف ہیں، اور یہ حدیث ان میں سے ضعیف احادیث میں سے نہیں، یہ صحیح احادیث میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ عائشہ کے جو اقوال ہیں قرآن مجید کے نقصان پر، وہ صرف سنن ابن ماجہ میں نہیں، یہ بہت سارے کتب میں ہے. ٹھیک سر، بڑی مہربانی آپ کی. سر لاسٹ کوشچن تھا میرا سر، یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا کانفلکٹ چل رہا ہے، اس پہ سر آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ میرے کیا کامنٹس ہو سکتے ہیں؟ میں کوئی اخبار نویس نہیں ہوں. دیکھیں میرے بھائی، دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا مجھے بہت علم ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم. بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کا کام یہ ہے کہ اخباروں کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو اخباروں میں کام کرتے ہیں یا ٹی وی جو نیوز چینل ہوتے ہیں، وہ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ روزانہ مختلف سورسز سے فالو کرتے ہیں. بات تو یہ ہوتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں نا، مثلا الجزیرہ ہے یا BBC ہے، ان کے ادھر ہمیشہ نمائندے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا علم بہت زیادہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا. تو میرا جو نالج ہوگا اس مسئلے پہ کیا ہوگا، سیکنڈ ہینڈ تھرڈ ہینڈ نالج ہوگا. سمجھ میں سیکنڈ ہینڈ سمجھتے ہیں؟ سیکنڈ ہینڈ سمجھتے ہیں؟ جی. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ میں کبھی فلسطین گیا ہوں یا کہیں اسرائیل گیا ہوں، ان کو قریب سے جانتا ہوں، بالکل مجھے اس طرح کا کوئی علم نہیں ہے. جیسے آپ دور سے خبریں سنتے ہیں، میں اسی طرح دور سے خبریں سنتا ہوں. تو وہاں پہ جو میرا یہ اس کو کہہ کر اس مقدمے کے ساتھ، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں اس کو عرض کر دوں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے جرنلسٹ ہیں جو وہ مجھ سے بہت بہتر اس کے متعلق آپ ان سے رائے لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ پرانے لوگ ہیں. ایسے لوگ ہیں جو 30 سال سے 40 سال سے اسی مسئلے کو رپورٹنگ کی، انہوں نے اسی اسرائیل فلسطینی کانفلکٹ کی انہوں نے رپورٹنگ کی، تو ان کو تو بہت نالج ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا تو یہ کوئی اتنا اس میں واقفیت نہیں ہے اس مسئلے پہ. تو عرض یہ ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک بات یہ ہے کہ اسرائیل بہت برا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. فلسطینیوں کے ساتھ جو کر رہا ہے، وہاں پہ بمباری کرتا ہے اندھا دھند. یعنی جنگی قوانین کے روح سے یہ ہے کہ آپ اندھا دھند فائرنگ نہیں کر سکتے، اندھا دھند بمباری نہیں کر سکتے، بالخصوص شہری علاقوں میں. اگر آپ کا نظریہ ہے، اسرائیل کا نظریہ ہے کہ شہری علاقوں میں جہاں پہ سویلین لوگ ہیں ان کے درمیان دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، تو اس کا یہ آپ کے لیے مجوز نہیں بنتا کہ آپ پورے محلے پہ بمبار کریں، بم پھینک دیں نا. آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی فوج کو بھیج دیں، محلہ گھر جا کے گھروں کی تلاشی لے، جاؤ جو مجرم ہے اس کو پکڑ لیں. ٹھیک ہے نا. آپ بم پھینکتے ہیں، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو 1500 200 یا 50-20 وہ مار دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ہم اپنی دفاع کر رہے ہیں. یہ غلط دفاع ہے، ایک ناجائز دفاع ہے، اور جنگی قوانین کے روح سے یہ جرم ہے اسرائیل جو کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں جو حماس ہے وہ بھی ایک نہایت خائن غدار تنظیم ہے، کیونکہ اگر ان کو پتہ ہے کہ تم دفاع نہیں کر سکتے اپنے قوم کا، تو تمہیں کیا اسرائیل سے پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں.
اگر تم فلسطینیوں کا دفاع نہیں کر سکتے، اپنی ناموس کا دفاع نہیں کر سکتے، لوگ آرام سے رہ رہے تھے، تم نے حملہ کیا 7 اکتوبر کو، اور ایران نے، خامنئی صاحب نے، سپاہ نے، ان لوگوں نے ان کے لیے پلاننگ دی، اسلحہ دیا، ان کو بتایا کہ بھائی اس تاریخ کو تم حملہ کرو. جب 7 اکتوبر کو حملہ ہوا نا، اگلے دن خامنئی آئے بڑے خوشی سے، اوے نعرے مار رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ یہ کیا وہ کیا. اور پھر اسرائیل جب آگے آ گیا، یہ ڈر گیا، اب اسرائیل کا دفاع، فلسطین کا دفاع کرے نا خامنئی، کیوں نہیں کر رہا؟ ان لوگوں اب فلسطین کے لوگ اتنے متنفر ہیں ایران سے اور حماس سے اور خامنئی صاحب سے کہ کوئی حساب ہی نہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں نے ان کو مروا دیا، تباہ کر دیا. اور دنیا میں جی جو یہ جنگ چل رہی ہے، اسرائیل حملے کر رہا ہے وہاں پر، تو یہ خامنئی صاحب نے اور ایران نے تو ہیلپ کی ہے سر. سعودی عرب کا ہیلپ نہیں کیا نا، بات یہ ہے کہ ہیلپ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے حماس ایک چھوٹا سا دہشت گرد تنظیم ہے، جیسے سپاہی صاحب ہے، انٹائشیا ہے. آپ سن لو نا بھائی، سن لو نا. حماس، پہلی بات آپ سمجھ لیں کہ حماس شیعوں کے ساتھ اس کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، بہت کٹر تکفیری جماعت ہے حماس. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اس کو ایران کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی اور اس کو پیسے نہیں دیتا. عرب جو ہے اس کو نہیں مانتے، کہ کہتا ہے ایران کا کتا ہے. تو ایران نے اس کو پیسے دیے، اسلحے دیے کہ تو اسرائیل پہ حملہ کر. تو اس نے حملہ کیا نا 7 اکتوبر کو، حملہ کیا، اچھا خاصا حملہ کیا اس نے، صرف 7 اکتوبر کو حملہ کیا. کیا اس نے اسرائیل کے مثلا کچھ سپاہیوں کو بھی مارا ہے، کچھ سویلینز کو بھی مارا ہے. اب اس میں کتنے لوگ مرے ہیں، وہ اس میں پروپیگنڈا بہت ہے. اسرائیل کہتا ہے کہ ہمارے بچوں کو ذبح کیا اور ہمارے عورتوں کو ریپ کیا، ٹھیک ہے، اسرائیل یہ کہتا ہے. لیکن ابھی مجھے شک ہے کہ یہ اسرائیل کا پروپیگنڈا ہے یا واقعی ان لوگوں نے کیا، جو کہتا ہے ہمارے بچوں کو قتل کیا. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید کیا ہو، اور شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ پروپیگنڈا بھی ہو، کچھ سچ، مجھے حقیقت کا نہیں معلوم. بہرحال حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پہ حملہ کیا تھا، اور اچھا خاصا حملہ کیا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو یرغمال بھی بنا کے لے کے آیا. یہ تو کیا، لیکن اس کے بعد دیکھیں حماس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے. اس کے بعد اسرائیل نے فلسطینی علاقوں پر، فلسطینی گھروں پر، فلسطینی محلوں پر، فلسطینی شہر رفح ہے مثلا، غزہ میں جتنے شہر ہیں نا، خان یونس ہے، ان پہ بہت وحشیانہ حملہ کیا. آپ کہتے ہیں ایران نے دفاع، کہاں ایران نے دفاع کیا؟ بات ہی یہی ہے، ایران نے وہاں پہ آگ لگایا نا. جب کچھ فلسطینی جو وہاں پہ ہیں، جو ایران کے کارندے ہیں، ان کو پیسے دیے ہیں، اسلحہ دیا کہ تم حملہ کرو. انہوں نے جب اسرائیل پہ حملہ کیا، جب اسرائیل نے ریٹرن میں حملہ کیا تو ایران پیچھے ہٹ گیا. بھائی ایران ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں ایران نے دفاع کیا، ایران نے کہاں دفاع کیا؟ خاک دفاع کیا. ہاں کیا ایران تو سینکشنز لگ جائیں گے. بالکل. تو جب طاقت نہیں ہے تو چڑھنا نہیں ہے نا بھائی. دیکھیں بھائی، میں نہیں کہتا ایران حملہ کر سکتا ہے، بالکل مجھے پتا ہے کہ ایران اسرائیل پہ حملہ نہیں کر سکتا، ایران کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اور ملک دور بھی ہے نا، ایران کے ساتھ اس کا بارڈر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ایران کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ایران کے پاس صرف میسائل ٹیکنالوجی ہے، اس کی میسائل ٹیکنالوجی بھی اتنی ایڈوانس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ابھی اس نے اتنے میسائل پھینکے تھے، داغے تھے، اس میں سے اسرائیل کا کچھ نقصان نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، تو میں بالکل سمجھتا ہوں. تو یہ ادعا کرنا ایران کے جو حمایتی کہتے ہیں کہ ہم نے اس فلسطین کی دفاع کی، یہ جھوٹ ہے. فلسطین کی دفاع نہ کر سکتے ہیں، نہ کی ہے. فلسطین کو ان لوگوں نے تباہ کروایا اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کی؟ اس کا مثال اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی دیکھو، امریکہ دنیا میں فرض کرا ایک ظالم ملک ہے، یا چائنا ایک ظالم ملک ہے. چائنا دیکھو، چائنا جو ہے کاشغر میں مسلمانوں کے ساتھ برا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب پاکستان حملہ کرے چائنا پر، پاکستان چائنا کے ساتھ کیا کرے؟ چائنا پاکستان کے ساتھ کیا کرے گا؟ چائنا پاکستان کو بالکل تباہ کر دے گا. یعنی یا پاکستان امریکہ پہ حملہ کرے، امریکہ بیٹھ جائے گا، امریکہ پاکستان کا اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو اس وقت آپ کیا کہیں گے ہم بہت بڑے بہادر ہیں جی، ہم نے امریکہ پہ حملہ کیا. یا آپ اپنی فوج کو، اپنی گورنمنٹ کو آپ ملامت کریں گے کہ بھئی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، دشمن بڑا قوی ہے، دشمن بڑا طاقتور ہے، اور آپ کے پاس اتنا فورس نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکو، تم نے اپنے شہروں کو، اپنے لوگوں کو تم نے تباہ کرا دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں. فلسطینیوں کے پاس فوج بالکل نہیں ہے، حماس کے پاس فوج نہیں ہے. حماس ایک ملیشیا گروپ ہے، سمجھ میں؟ ملیشیا گروپ. ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ان کے پاس فوج نہیں ہے، ان کے پاس کوئی وہ نیوی کچھ بھی نہیں. اسرائیل کے پاس دنیا کا بہترین نیوی ہے، بہترین ایئر فورس ہے، بہترین فوج ہے دنیا میں، نہ صرف اس علاقے میں، دنیا میں. اور اس کے بعد امریکہ کا بھی اس کو فل 100% حمایت حاصل ہے، برطانیہ کا بھی، فرانس کا بھی، جرمنی کا بھی.
समझ में आ रही ना बात आपको? हाँ, तो इसलिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, उसके पास सब कुछ है, तुम उससे जाके पंगा लेते हो, और वो जब मारता है तुम पे रोने लगते हो कि उसने मैं मारा है। तो जब तुम्हें पता है कि इसराइल एक ऐसा दुश्मन है कि वो रहम नहीं करता, बच्चे पे भी रहम नहीं करता, औरतों पे भी रहम नहीं करता, और तुमने उसको जाके तुमने खुजली किया, उसको तुमने तंग किया, और अब मार रहा है तुम्हें, और आप इधर बैठ के इधर खुश हो रहे हो कि ईरान ने दिफा किया इसराइल के। खाक दिफा किया, ईरान ने फलस्तीन की दिफा किया, मुझे कहां पे दिफा किया? ईरान अपना दिफा नहीं कर सकता। इस्माइल हनिया को उन्होंने तेहरान में मारा है, ठीक है ना? ईरान अपना दिफा नहीं कर सकता अपने शहर में। इस्माइल हनिया को जो इनके बिल्कुल प्रोटेक्शन में था, सरकारी मेहमान था, उसका जगह भी डिस्क्लोज नहीं किया था कि ये कहां पे रहेगा। वो उस सदारती उसका तहलीफ के जो मसूद पेजिशकियान के हल्फ के प्रोग्राम में आया था, वो उसका दिफा नहीं कर सका, वो खाक फलस्तीन का दिफा करेगा। सही है भाई कि गलत है? कहां पे दिफा? अब हमें सुनाए ना कि ईरान ने कहां दिफा किया फलस्तीन की? ईरान बिल्कुल डायरेक्ट नहीं करेगा कभी भी हमला। वो अगर चाहेगा तो फिर ये इस्माइल हानिया का, कासिम सुलेमानी का रिवेंज ले सकता है। ले सकता है जी हाँ, ले सकता है। देखते लेगा कैसे, क्यों अभी तक लिया क्यों नहीं? कासिम सुलेमानी का तो 4-5 साल हो गए, ठीक है ना? अभी क्यों नहीं लिया? वो इंतकाम क्यों लिया अभी तक? ले सकता है तो क्यों नहीं लिया भाई अभी तक? हाँ, सैंक्शंस लग जाएंगे। हाँ, तो नहीं ले सकता, पर तो फिर नहीं ले सकता। ठीक है, अपने मिलेगा। चलें सर, आपकी बड़ी अल्लाह आपको सलामती दे, अल्लाह आपको